السلام علیکم دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ آج کی ویڈیو جس نے مکمل دیکھ لی اسے امیر اور دولت مند ہونے سے کوئی انسان نہیں روک سکتا۔ آج کے دور میں پیسہ ہونا، دولت ہونا، ضرورت کی جائز و ضروری چیزیں ہونا، یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہیں۔ یہ چیزیں مسلمان کے لیے ایمان کی ڈھال ہے۔ یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں۔ ایک قابل احترام بزرگ نے کہا کہ چھٹا رکن دین کا روٹی ہے، کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز کی نہ دیگر امور کی لذت آتی ہے۔ اسی لیے مال و دولت ضرورت کے مطابق ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ آج اسی مناسبت سے میں ایک ایسا کامیاب اور زبردست عمل لے کر آیا ہوں کہ جس کی برکت سے مال و دولت کی خوب ریل پہ لگ جائے گی اور اتنی دولت آئے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ رشتہ دار اور دوست احباب سب آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اسے آپ نے نہایت ہی غور سے سماعت فرمانا ہے تاکہ آپ کو جلد سے جلد اس عمل کے بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں۔ عمل کا آپ کو مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ براہ کرم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں، اور اگر آپ کو آج کا یہ عمل پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں۔ آج کا میرا وظیفہ قرآن پاک کی ایک مختصر ترین سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ جسے ہزاروں لوگوں نے کیا اور اس سے بھرپور فوائد حاصل کیے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ رب تعالیٰ سے جو چاہیں گے وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ پھر چاہے آپ اس مہربان اور کریم و سخی اللہ کی ذات سے جتنا چاہے مانگ سکتے ہو مانگیے گا، وہ آپ کو ضرور دے گا۔ پھر چاہے بے شک آپ نے کروڑ روپے ہی کیوں نہ مانگے ہوں، مل کے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے جیسا میں آپ کو بتاؤں ویسے ہی عمل کو کرنا ہے، اور وظائف کرنے کے جو آداب ہوتے ہیں ان کا لحاظ لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ کو وظائف کے آداب کے بارے میں علم نہیں ہے یا بہت کم جانتے ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں نے اسی ٹاپک کے حوالے سے جس میں آپ کو وظائف و عملیات کرنے کے مکمل آداب سے آگاہ کیا ہے، اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنا کر اسی چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، جس میں وظائف و اعمال کرنے کا مکمل طریقہ کار بہت ہی آسان اور سادہ ترین الفاظ میں نہایت ہی عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے، جس کا لنک ابھی آپ کو اوپر آئی بٹن پر بھی شو ہو رہا ہے۔ میں اینڈ اسکرین پر بھی وہ ویڈیو ڈال دوں گا۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لینے کے بعد اسے بھی کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور دیکھ لیجئے گا، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ جو عمل جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی مختصر ترین سورت سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت 30ویں سپارے میں ہے، 3 آیات پر مشتمل مکی صورتوں میں سے سورت ہے۔ اس سورت کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس سورت کا نزول اس وقت ہوا تھا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دین کی تبلیغ کی وجہ سے آپ کے اکثر رشتہ داروں نے آپ سے دوریاں بڑھا لی تھیں، اور مزید مصیبتوں کا ایک عالم یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کی بچپن میں وفات ہوئی تھی۔ تب اس وقت مشرکین سرداران قریش بہت خوش ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے کی نیت سے مشرکین مکہ نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ ابتر عربی زبان میں اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس شخص کی اولاد یعنی بیٹا فوت ہو جائے تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر کے معنی جڑ کٹے کے ہیں کہ جس کی نسل ختم ہو گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے والوں میں خاص طور پر عاص بن وائل کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب آپ کا ذکر مبارک کیا جاتا تو وہ آگے سے یہی کہتا کہ اس کی بات چھوڑو، یہ کوئی فکر کرنے کی چیز نہیں، جب یہ فوت ہو جائے گا تو کوئی اس کا نام لینے والا بھی باقی نہ رہے گا۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج و غم ہوتا۔ تو اسی موقع کی مناسبت پر اللہ رب العزت نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ اس مبارک سورت میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت باندھی اور فرمایا، اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو دنیا جہاں کی تمام خیر اور بھلائیاں نصیب کر دی ہیں۔ جبکہ دوسرے مفہوم کے مطابق یہ ایک نہر کا نام ہے
جو اللہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں عطا کی ہے، اور وہ حوض مبارک بھی ہے جس سے آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ اس عمل کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ مال و دولت کے لیے یہ عمل بہت خاص ہے، لیکن ایک ضروری بات تھوڑی توجہ سے سن لیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہی آپ کوئی عمل کریں تو رات کو کر کے جب صبح اٹھیں تو دولت کے بھرے ہوئے بیگ آپ کے سامنے پڑے ہوں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آج ہر بندہ دولت پانے کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح اس کے پاس یہاں وہاں سے دولت آنا شروع ہو جائے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حلال ذرائع سے ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر شارٹ کٹ لگانے سے دولت مل بھی جائے تو اس میں حرام شامل ہوتا ہے، جس میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک پودے کو اچھی اور مناسب غذا دی جائے تو اس کے نتیجے میں وہ پودا ایک دن آتا ہے کہ زمین پہ ایک پھیلے ہوئے درخت کی مانند ہو جاتا ہے، اسی طرح سے وظائف بھی انسان کی زندگی میں ویسا ہی کردار ادا کرتے ہیں کہ ایک دن آتا ہے اور ضرور آتا ہے کہ اس کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ جو دلی مرادیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے جب کوئی بندہ بندی دعا مانگتے ہیں تو میرے اللہ کو ان کا دعا مانگنا، ان کا گڑ گڑانا، ان کا آہوزاری کرنا، ان کا تقوی بڑھتے دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں وہ چیز دینے میں دیر لگاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ خاص چیز اسے مل گئی تو پھر کس نے دعائیں مانگنی، کس نے وظائف کرنے۔ لیکن جب اللہ پاک ہمارے حق میں وہ چیز بہتر ہو تو ضرور فوراً دے دیتے ہیں۔ آج کا عمل یہ ہے کہ سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ عمل آپ نے صبح و شام میں کوئی خاص ٹائم مقرر کر کے اس میں کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ اپنا معمول بنا لیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد ہر مرتبہ اپنے مقصد کے لیے دعا ضرور مانگیں، یعنی اگر صبح آپ نے 129 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اس کے بعد دعا مانگیں، اور پھر شام کو بھی اسی طرح دعا مانگیں۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ آپ کروڑ روپے بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گے۔ بس جیسا میں نے آپ کو بتایا اس عمل کو ویسے ہی کرنا ہے۔ آپ خود بھی یہ عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ آپ میں سے جو بھائی بہن یہ وظیفہ کرنا چاہے تو انہیں اجازت ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں تو اپنا نام نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیں، تاکہ جب اجتماعی دعا کی جائے تو ان کا نام خاص طور سے ذکر کیا جائے۔ میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز ضروریات کو، آپ کے مقاصد کو اور آپ کی دلی تمناؤں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائے۔